ناظرین، گلگت بلتستان کے بعد اب باری ہے جنت نظیر وادی کشمیر کی. نظر ڈالتے ہیں علاقے کے اہم خبروں اور رپورٹس پر. آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے جاری بارش کے نتیجے میں شاہراہ نیلم اور شاہراہ سری نگر سمیت متعدد رابطہ سڑکیں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہو گئی ہیں. مظفر آباد، راولہ کوٹ، باغ، لیپا اور وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں اب تک 91 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. بارشوں کے باعث شاہراہ سری نگر، سبڑی، چکوٹھی اور چناری جبکہ شاہراہ نیلم چلہانہ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ اور بھاری پتھر گرنے سے بند ہو گئی ہے. باغ میں نالا ماہل میں طغیانی آنے سے قریبی زمینوں کو نقصان پہنچا، جبکہ دھیر کوٹ اور کوہالہ کے درمیان باغ جانے والی سڑک بھاری پتھر گرنے سے بند ہو گئی ہے. مسلسل بارشوں کے باعث دریائے نیلم، دریائے کنہار اور دریائے جہلم میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. اور ناظرین، وادی کشمیر کے بعد اب باری ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی. آئیے یہاں سے موصول ہونے والی خبروں اور رپورٹس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. صبح 7:50 ایئر بلو کی فلائٹ ED-202 5 بچوں اور عملے کے 5 افراد سمیت کل 152 افراد کو لے کر کراچی سے اسلام آباد روانہ ہوئی. 9:32 اسلام آباد ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق طیارہ وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گیا اور رن وے مصروف ہونے کے باعث پائلٹ کو ہوا میں چکر لگانے کی ہدایت کی گئی. 9:40 طیارے کا ایئرپورٹ سے رابطہ منقطع ہو گیا، جس کی وجہ خراب موسم کو قرار دیا جا رہا ہے. 9:45 عینی شاہدین نے طیارے کو مارگلا پہاڑیوں کے درمیان نیچی پرواز کرتے دیکھا اور 10:05 پر طیارے کے پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی. 10:30 تقریباً آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد ریسکیو ٹیموں کے چند افراد بالآخر جائے وقوع تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. ریسکیو ٹیموں نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بھی طیارے کے ملبے تک پہنچنے کی کوشش کی، تاہم پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث ہیلی کاپٹر لینڈنگ میں ناکام رہا. اسلام آباد کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. 10:45 3 ہیلی کاپٹرز جائے وقوع تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. 10:52 ریسکیو ورکرز نے ملبے سے پہلی لاش نکال لی. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ریسکیو آپریشن کے لیے فوج سے مدد کی درخواست کر دی. طیارے میں سوار مسافروں کی فہرست جاری کر دی گئی. پاکستان میں طیارے کا پہلا حادثہ 26 نومبر 1948 کو پیش آیا، جب PIA کا ڈگلس DC-3 پرواز کے فوراً بعد فنی خرابی کے باعث وہاڑی میں گر کر تباہ ہو گیا. طیارے میں عملے کے 5 ارکان سمیت 21 افراد سوار تھے، جو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. 1949 میں مشرقی پاکستان میں 2 مسافر بردار طیارے گر کر تباہ ہو گئے، جن میں سوار تمام 33 مسافر ہلاک ہو گئے. 50 کی دہائی میں 3 مسافر بردار طیارے گر کر تباہ ہوئے، جن میں 40 افراد ہلاک ہوئے. ان 4 حادثات میں سے 3 طیارے قومی فضائی کمپنی کے تھے. 1962 میں ایک اور 1965 میں 2 مسافر بردار طیارے کریش ہوئے، جن میں سوار 33 میں سے 27 افراد جاں بحق ہو گئے. 70 کی دہائی میں پاکستان میں 4 مسافر بردار طیارے گر کر تباہ ہو گئے، جن میں سوار 116 میں سے 88 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 1984 سے 1998 کے دوران 5 حادثات میں 148 افراد جاں بحق ہو گئے، تاہم ان میں 441 مسافروں کو زندہ بچا لیا گیا. 3 فروری 2005 کو کیم ایئر کا بوئنگ 737 کابل میں آتش زدگی کے باعث لینڈنگ نہ کر سکا. پائلٹ نے طیارے کو پشاور لانے کی کوشش کی، لیکن راستے میں ہی گر کر تباہ ہو گیا. اس حادثے میں 104 افراد لقمہ اجل بنے. 10 جولائی 2006 کو ملتان میں PIA کے فوکر F-27 کا انجن بجلی کی تاروں سے ٹکرا گیا، جس کے باعث طیارہ کھیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا. اس حادثے میں عملے کے 4 افراد سمیت 45 مسافر جاں بحق ہو گئے. کسی طیارے کو جب حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد تحقیقات کے لیے کچھ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. مثال کے طور پر انجن کی حالت، ایئرپورٹ پر موجود لینڈنگ سسٹم اور مواصلاتی رابطہ. تحقیقاتی ٹیمیں سب سے پہلے واقعاتی شہادتوں کو اکٹھا کرتی ہیں، جن میں انجن کی صلاحیت اور حالت، جہاز کی اونچائی، ایویونک سسٹم اور نیویگیشن سسٹم کی کارکردگی اور طیارے میں خرابی نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ. دوران پرواز جب طیارے کو حادثہ ہو جائے تو وجہ معلوم کرنے کے لیے جہاز کے بلیک باکس کی تلاش سب سے اہم تصور کی جاتی ہے. بلیک باکس میں طیارے کی کارکردگی کی معلومات، جہاز کی اونچائی، انجن کی طاقت، درجہ حرارت کے علاوہ طیارے اور کنٹرول روم کے درمیان مواصلاتی رابطے کی تفصیل موجود ہوتی ہے. تحقیقات کے دوران ریڈار روم اور کنٹرول ٹاور میں موجود عملے سے بھی معلومات کا حصول یقینی ہوتا ہے.
ایئرپورٹ اور رن وے پر موجود لینڈنگ سسٹم کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے اور آخر میں موسمی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد حاصل شدہ معلومات کے ذریعے حادثے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سانحہ مارگلہ سے قبل پاکستان میں آخری فضائی حادثہ جولائی 2006 کو پیش آیا، جب ملتان کے قریب PIA کا فوکر طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ اس حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، جس کی تحقیقات آج تک سامنے نہیں آئیں۔ ایئر بلو کے بدقسمت طیارے پر سوار کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچ سکا، لیکن امید کی جانی چاہیے اس بار بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ جلد سامنے آئے تاکہ قوم کو حادثے کی اصل وجہ معلوم ہو اور ذمہ داروں کو سزا مل سکے۔ محمد عمران، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مونسون بارشوں کے سبب دریائے چناب میں سیلاب کے خطرے کی وارننگ جاری کر دی۔ وفاقی فلڈ ڈویژن کا کہنا ہے کہ گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ NDMA کے مطابق وفاقی فلڈ ڈویژن نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران دریائے چناب میں مختلف مقامات پر اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر 2,60,000 کیوسک، خانکی میں 2.5 لاکھ کیوسک اور قادرآباد میں 2,60,000 کیوسک پانی کا اخراج ہو سکتا ہے۔ فلڈ ڈویژن کا کہنا ہے کہ دریا سے پانی کے اخراج سے گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین کے علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کو سیلاب سے نمٹنے کے انتظامات کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ امید ہے میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صحت کا شعبہ ہو یا تعلیم کا، بات ثقافت کی ہو یا تاریخ کی، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی کوشش ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق خبریں اور رپورٹس اپنے ناظرین تک پیش کرے، لیکن اس کے لیے آپ کا تعاون بھی بہت ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mtmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے علاقائی خبروں اور دلچسپ معلوماتی اور تاریخ میں جھانکتے رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔